فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ایمان کیا ہے اور ایمان کے ارکان کون کون سے ہیں، اس حوالے سے ہماری کلاسوں کا آغاز اور پہلی کلاس اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کا جو تعارف ہے اس سے ہوا۔ آج ہم ایمان کا جو دوسرا رکن ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد رسولوں پر ایمان ہے۔ ایک ہے رسول اور ایک ہے رسول۔ ایک رسول کے لیے رسول کا لفظ آتا ہے اور جو ایک سے زیادہ ہیں ان کے لیے رسول جمع کا لفظ ہے، اس کا اطلاق دو سے بعد جو تین کا عدد ہے وہاں سے لے کر اور جتنے بھی آگے عدد ہیں وہاں تک ہوتا ہے۔ انبیاء اور رسول کتنے آئے ہیں، اس حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے لیکن سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ 324 رسول تھے اور باقی انبیاء تھے، اور یہ تعداد 1,24,000 بنتی ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بڑی وضاحت سے بیان فرما دی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ فرمایا جتنی بھی بستیاں ہیں کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں کہ جہاں اللہ نے ڈرانے والا یعنی رسول اور پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے رسول اور ایک ہے نبی۔ نبی اور رسول، جس کو کتاب بھی دی جائے اور اپنی شریعت بھی دی جائے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد اسی کی شریعت کے لیے، اسی کی کتاب کے لیے کوئی اور ڈرانے والا آئے، اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے، پیغام لے کر کے آئے، لیکن اس کے پاس اپنی کوئی نازل کردہ کتاب نہیں اور کوئی اپنی نئی شریعت نہیں ہے، وہ پہلے رسول اور نبی کی ہی شریعت اور کتاب کی تائید کرنے والا ہے اور اسی سبق کو دہرانے والا ہے، تو اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ جس کو شریعت اور کتاب ملے وہ رسول ہیں، اور اس کے بارے میں اس حدیث میں آیا کہ یہ 324 رسول تھے اور باقی انبیاء تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں انسان گزرے ہیں، جتنی بستیاں ہیں، جتنے محلے ہیں، جہاں جہاں بھی انسان تھے، اللہ نے ہر بستی میں رسول بھیجا، نبی بھیجا، کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا۔ کس لیے؟ کہ تاکہ کوئی شخص کل کو یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی نبی آیا، نہ رسول، نہ ڈرانے والا، اور ہمارے ساتھ یہ ایسا معاملہ کیوں ہو گیا؟ ہمارے پاس نہ کوئی نبی آیا نہ رسول آیا، ہمارے لیے یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے، سخت ہے کہ ہم تو اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس تو دعوت ہی نہیں پہنچی۔ یعنی کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کر سکتا تھا، مگر اللہ رب العالمین اتمام حجت کرتا ہے، دنیا میں سب کو پیغام دیتا ہے، نبی اور رسول کے ذریعے دعوت کو مکمل کرتا ہے، تاکہ کل کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ یا اللہ میرے پاس نبی اور رسول آیا ہی نہیں، تو دعوت دینے والا میرے پاس بھیجا ہی نہیں، تو کس چیز کا مجھ سے حساب لیتا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبیوں کی تعداد وہ یقیناً لاکھوں میں ہے، اور اگر 1,24,000 کا عدد ہے تو یہ صحیح ہوگا، باقی صحیح تعداد اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد
ایمان، رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمن الرسول، یہ سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے، کہا ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ، اس چیز پر کہ جو اس کی طرف نازل کی گئی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کتاب۔ رسول سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ پر ایمان لے کر کے آئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، ایک تو ان کا ایمان اس بات پر تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ایمان لے کر کے آئے۔ والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے کر کے آئے۔ کہا رسول بھی ایمان لے کر کے آیا، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ماننے والے ہیں، مومن ہیں، وہ بھی سارے کے سارے ایمان لے کر کے آئے۔ اب ایمان کس پر لے کر کے آئے؟ کہا کل آمن باللہ، سارے ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی ایمان اللہ پر بھی، فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی۔ اللہ پر ایمان کیا ہے اس پر بات ہو گئی، اور رسولوں پر ایمان کیسا ہو اس پر بات ہو رہی ہے۔ باقی فرشتوں پر اور آخرت پر اور یہ جو کتابوں پر اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس پر آئندہ ہماری بات ہوگی۔ فرمایا لا نفرق، ایمان والے اور رسول یہ سب کیا کہتے ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، نہیں ہم تفریق کرتے، نہیں ہم تمیز کرتے، بین احد من رسولی، رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی۔ ایمان والے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا؟ کہ ہم فرق نہیں کرتے، جتنے بھی آئے سب اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان والے فرق نہیں کرتے۔ فرق سے مراد کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں جب کبھی بھی کوئی گستاخی کرنے والا گستاخی کرتا ہے، ہم نے کبھی بھی اس کی جواب میں گستاخی نہ اس کی نہ اس کے مذہب کی اور نہ ہی ہم نے جواب میں اس کے نبی اور رسول کی گستاخی کی۔ مثلا عیسائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم نے جواب میں کبھی بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ یہودیوں نے اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ہم نے گستاخی کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی۔ ہم لا نفرق بین احد من رسولی، یہ تو معتدل امت ہے، یہ تو کمال کی امت ہے، یہ تو بہترین امت ہے۔ کس بات پر؟ ان کا یہ دعویٰ، عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آپ بھی اور میں بھی اس بات کے قائل ہیں اور مومن ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے سارے برحق تھے، حق تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم سب کو نبی، رسول اور پیغمبر مانتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ عقیدہ ہے۔ تو ایمان میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سارے رسولوں پر ایمان، صرف آمینہ کے لال نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں، بلکہ سب پر ایمان۔ اس ایمان کو کہا جاتا ہے ایمان مجمل، یعنی ایک اجمالی طور پر ایمان لانا۔ کیا ایمان؟ کہ یہ سارے اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے قبائل میں، علاقے میں، قوم میں آ کر انہوں نے عوام میں پیغام دیا، اور یہ اس کے بعد اپنے وقت مقررہ پر اللہ رب العالمین کے ہاں پیش ہو گئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایک ایک وقت میں کئی رسول آئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، نبی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن آپ نے رب سے دعا کی یا اللہ میرا کوئی ساتھی ہو،
جو میرے ساتھ کھڑا ہو، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، تیرا پیغام ان کے سامنے پیش کرے، اور اللہ سے سفارش کر دی یا اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، میرا معاون بنا دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے معاون بنا دیا اور ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دی، کیونکہ ابھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، ابھی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ تو ایک وقت میں ایک بستی میں ایک نبی ہیں، رسول ہیں، دو بھی ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا، ایک وقت میں ان کے پاس 3 رسول آئے، 3 نبی آئے، اور انہوں نے آ کے پیغام حق دیا، دعوت دی، ایک دوسرے کو وہ مضبوط کرنے والے تھے، اور ایمان والے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے دنیا میں پیغام دیا۔ ہمارا ایمان یہ خاص ان لوگوں کے بارے میں کیوں ہے؟ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا؟ اس لیے کہ یہ نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے، نہ یہ نوٹوں سے ملتا ہے نہ ووٹوں سے ملتا ہے، یہ دنیا والوں کی سلیکشن ہے ہی نہیں، یہ نبوت اور رسالت کا منصب اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے، اس نے بھیجا ہے، اور اسی نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے سارے دروازے بند ہو گئے، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارا ایمان مجمل، یعنی سرسری سا ایمان ہے کہ یہ سارے اللہ کے رسول ہیں، انبیاء ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو اللہ کا سچا رسول سمجھتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے کچھ اوصاف ایسے عطا فرمائے کہ جو ان کے انفرادی اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ 3 پارہ شروع ہوتا ہے، سورۃ البقرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی، بعضہم علی بعض، ایک دوسرے پر، کہا یہ جتنے بھی رسول آئے ہم نے ایک دوسرے پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ فضائل اوصاف ایسے ہیں کہ جو اللہ نے کسی ایک نبی کو دیے دوسرے کو نہ دیے، انفرادی اوصاف۔ فرمایا منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، کچھ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ان سے کوہ طور پہ کلام کیا درِ پردہ، اللہ نے اور کسی نبی کو یہ شان، یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی، یہ اعزاز صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان کے بعض کو درجوں میں بلند کیا۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو البینات، واضح نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کو مضبوط کیا، اس کی ہم نے مدد کی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا یہ تو ایمان ہے کہ سارے ہی اللہ کے رسول ہیں، سارے ہی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب کوئی ہمیں یہ بات کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آپ کے نبی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، تو لہذا ہمارے نبی کا مقام آپ کے نبی سے بڑا ہے۔ کوئی ہمیں یہ بات یہودی کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے رب سے کلام کیا، آپ کے نبی سے تو ایسے اللہ ہم کلام نہیں ہوا، تو لہذا ہمارے نبی کی شان بلند ہوئی۔ یا یہودی یہ کہہ دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کئی سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد حضرت داؤد بھی آئے، سلیمان بھی آئے، وہ نبی بھی تھے، بنی اسرائیل کے رسول بھی تھے، اور وہ بادشاہ بھی تھے، ان سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انفرادی امتیازی اوصاف عطا کر کے انہیں شان عطا فرمائی، انہیں حکومت دی، پرندوں سے بات کرتے تھے، جنات پہ حکومت کرتے تھے۔ تمہارے نبی کو تو یہ اللہ رب العالمین نے اعزاز نہیں دیا، تو ہمارے نبی تمہارے نبی سے بلند ہوئے۔ کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو نسب ہے
ایسا نسب اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ کہا یوسف بھی پیغمبر ہے، نبی ہیں، آپ کے باپ یعقوب بھی نبی ہیں، آپ کے دادا اسحاق بھی نبی ہیں، آپ کے پردادا ابراہیم بھی نبی ہیں۔ کہا 4 پشتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل نبوت عطا فرمائی، یہ اعزاز صرف یوسف علیہ السلام کا ہے اور کسی پیغمبر اور رسول کا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ بھی ان کا اعزاز ہے۔ تو کچھ جزوی فضائل ہیں، انفرادی فضائل ہیں، جزوی فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو کوئی فضیلت دی، دوسرے کو نہ دی، اسے اس سے ہٹ کے مقام دے دیا۔ لیکن اگر ہم اوور آل فضائل کی بات کریں کہ سب سے زیادہ عزت و عظمت والے اللہ کے بعد ساری کائنات میں ان سارے نبیوں کے سردار کون ہیں، وہ بلا شبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ انفرادی فضائل اور مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیے، مگر سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ عزت، شان اور مقام انبیاء میں اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ کے بارے میں ہمارا ایمان مفصل ہے، سارے انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان مجمل ہے۔ مجمل ایمان کیا ہے کہ ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، مگر آج کے دور میں ان کی نہیں مانتے۔ ہم ان کو قیامت تک کے لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو منصب ملا، ہمارا ان پر ایمان ہے، مگر ہم ان کی بات نہیں مانتے، کیونکہ یہ دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں نبی اور رسول آئے، کتابیں بدلی، شریعتیں بدلی۔ اللہ رب العالمین نے پہلی شریعتوں کو، کتابوں کو منسوخ کر دیا، اللہ نے پہلی شریعتوں، کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب ہم ان کی بات نہیں مانتے، اب ان کی شریعت، ان کی کتابیں، اب ان کا دین ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے حجت اور دلیل وہ آخری کتاب قرآن مجید ہے، وہ آخری شریعت نبی کریم علیہ السلام کی شریعت ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات بھی مانتے ہیں۔ یہ ان سب نبیوں اور رسولوں کے ایمان میں فرق ہے۔ سب کو ہم اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، لیکن بات، شریعت اور کتاب اگر کسی کی ہم تسلیم کرتے ہیں تو وہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا، تو یہ سورہ الانعام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا، اللہ نے اس آیت میں ان سب کے نام لے دیے۔ چونکہ انبیاء اور رسول تو بہت زیادہ ہیں، سب کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، لیکن جن جن کا تذکرہ، قاری صاحب یہ اوپر بچوں کو خاموش کروا دیں، خیال کیا کریں آپ، مطلب پوری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے اس ان آیات مبارکہ میں لے دیے۔ تو بہت سارے نبی اور رسولوں کا نام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا، تو اس لیے قرآن میں اللہ نے یہ جو ہم نے پہلے آیت پڑھی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت کے آخر میں جو ہم نے پڑھا وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، کہ ساری کتابوں پر ایمان اور سارے رسولوں پر ایمان۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے رسولوں کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے ان پر ایمان، یہ بات نہیں ہوئی، بلکہ کیا بات ہوئی ہے، وَرُسُلِهِ، جتنے رسول ہیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے تو بھی ان پر ایمان ہے، اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہوا تو بھی ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے نبی اور رسولوں کا نام لے دیا ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور جن کا نام نہیں بھی آیا تو بھی ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اللہ نے کتنے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے
ان سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا ابراہیم، اس دلیل کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، علی قومہ، اس کی قوم پر، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم علیم، بہت حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، اور تیرے رب نے، ہم نے عطا کیے اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے اسحاق اور یعقوب، کُلًّا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد کو، داود کو، وَسُلَيْمَانَ، اور سلیمان کو، وَأَيُّوبَ، اور ایوب کو، وَيُوسُفَ، اور یوسف کو، وَمُوسَیٰ، اور موسیٰ کو، وَہارون، اور ہارون کو، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، وَزَكَرِيَّا، اور زکریا کو، وَيَحْيَا، اور یحییٰ کو، وَعِیسیٰ، اور عیسیٰ کو، وَإِلْيَاسَ، اور الیاس کو، کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ، یہ سارے کے سارے نیک لوگوں میں سے تھے، وَإِسْمَاعِیلَ، اور اسماعیل کو، وَالْيَسَعَ، اور یسع کو، وَيُونُسَ، اور یونس کو، وَلُوطًا، اور لوط کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ سارے کے سارے ہم نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ 18 انبیاء کا تذکرہ ہے، جن کے واقعات، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا ہے اور ان کا ذکر بیان کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے نبیوں کا نام لے کر، اللہ نے ان کا نام لے کر ایک ایک کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کر کے ایک ہی مرتبہ ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام باپ بھی ہیں اور آدم علیہ السلام نبی، پیغمبر اور رسول بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کو بھیجا جب شرک کا آغاز ہوا۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے اور ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ اسماعیل کو ابھی بچپن میں، یعنی آپ دودھ پینے والی عمر میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عراق سے چلے فلسطین، اور یہ جن علاقوں میں یہ آباد تھے وہاں سے چلتے ہوئے، چونکہ یہ عراق سے انہوں نے ہجرت کی، فلسطین میں پہنچے۔ فلسطین میں انہوں نے حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو اپنے ساتھ دیا، اور یہ مکہ میں آگے، جسے قرآن نے وادی غیر ذی زر کہا ہے، کہ جہاں پہ انسان تو دور کی بات، کوئی کھیت بھی نہیں تھے، پودے بھی نہیں تھے، درخت بھی نہیں تھے، تو وہاں پر اسماعیل اور اسماعیل آ کر آباد ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک بیٹا عطا فرمایا کہ جن کا نام اسحاق ہے، یہ سارے کے سارے فلسطین میں وہاں پر آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا کہ جن کا نام یعقوب ہے، جن کا لقب اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ تھا، اور ان کی اولاد آگے اللہ نے ان کو 12 بیٹے دیے کہ جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کو آج کل ہم یہودی کہتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ تو یہ 12 بیٹے، ان میں ایک بیٹا یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام سے آگے ان کی نسل میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے آگے یوشع بن نون بھی آئے، اور پھر ان سے آگے داود بھی آئے، سلیمان بھی آئے۔ تو اس طرح بہت سارے پیغمبر آئے۔ داود، سلیمان، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہ یوسف علیہ السلام کے بعد میں ہیں، یوسف علیہ السلام یہ اسحاق کے بعد میں ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور سیکنڈ لاسٹ پیغمبر
جو دنیا میں بھیجے وہ یہ بنی اسرائیل سے تھے، آل عمران خاندان ہے، عمران کی فیملی ہے، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ آپ کا جو دوسرا بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جن کا نام اسماعیل ہے، جو مکہ میں آ کر آباد ہوئے، جنہوں نے باپ کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، کہ جن کی اللہ کے راستے میں قربانی دی گئی، مگر اللہ نے آپ کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ایک مینڈا وہاں پہ ذبح ہو گیا، جن کی اس یاد میں اللہ رب العالمین کے لیے ہم ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ اسماعیل کو اللہ رب العالمین نے جتنی بھی اولاد عطا فرمائی، ان میں کوئی نبی کوئی پیغمبر تو نہ آیا، البتہ آخر میں ایک آخری نبی آخری پیغمبر بنو ہاشم سے آئے۔ اللہ نے اسماعیل کو ایک ایسا بیٹا دیا کہ جو نبی اور پیغمبر بنا، مگر وہ سارے نبیوں رسولوں کا امام بن گیا۔ جو ہمارے نبی ہمارے رسول ہیں، آمینہ کے لال ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو بھائی تشریف لائے ہیں رکشا یونین کے، بڑی بصد احترام میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ ہماری کلاس ہے، تو آپ تشریف لائے، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، جس کو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جائے، ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے، تو یہ ایک ہماری کلاس ہے، تو اس کو کلاس والا ماحول دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ قرآن مجید میں انبیاء کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ رسولوں پر ایمان۔ یہ جو بعد میں بھائی آئے ہیں وہ سن لیں، یعنی ہمارا رسولوں کے بارے میں اور خاص کر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ سارے نبیوں کے بارے میں ہمارا مجمل ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، مگر شریعت اور کتاب ان کی منسوخ ہو چکی ہے۔ اب کسی کی شریعت چلے گی، کسی کی کتاب چلے گی، کسی کی بات مانی جائے گی۔ کلمہ اللہ کے بعد اب اگر کسی کا پڑھا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں۔ اب آپ کا تعارف کیا ہے؟ ہمارا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ آپ دنیا میں آئے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ آمینہ۔ دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ آپ ایک خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کے خاندان کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو بنو کنانہ سے چنا، بنو کنانہ کو اللہ نے اسماعیل سے چنا، اسماعیل کو اللہ نے ابراہیم سے پیدا کیا، تو کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں۔ تو آپ ابراہیم کی اولاد سے ہیں علیہ السلام، اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ تو جبرائیل کے بارے میں، میکائیل کے بارے میں، اسرافیل کے بارے میں جتنے بھی فرشتے ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی سوال کر دے کہ جبرائیل علیہ السلام کا نام بتائیے، آپ کہیں گے جبرائیل۔ اگر ہم کہیں ان کے باپ کا نام بتا دیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ ماں کا نام بتا دیں، نہیں بتا سکتے۔ اسرافیل کے باپ کا نام بتا دیں، نہیں بتا سکتے۔ ان کی کاسٹ کیا تھی، فیملی کیا تھی، یعنی اللہ کے نبی کی کاسٹ پوچھیں تو ہم کہیں گے وہ سید تھے، وہ بنو ہاشم سے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یعنی یہ آپ کی ذات ہے، آپ کا ایک تعارف ہے، یہ آپ کی نسل ہے۔ جبرائیل کی نسل نہیں ہے، میکائیل کی نسل نہیں ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، ان کا نہ اس طرح خاندان چلتا ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ انسانوں سے، اور جو انسان ہیں نیک انسان، بد انسانوں کی بات نہیں ہے، جتنے نیک انسان ہیں فرشتوں کا مقام ان سے کم ہے، ان سے زیادہ نہیں۔ اور اگر ہم یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے فرشتوں کو انبیاء کی خدمت پر مامور کیا ہے، نبیوں کا مقام زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر ایک بھول ہوتی ہے۔ بھول کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ نور کا ایک مطلب ہوتا ہے روشنی، نور کا ایک مطلب ہوتا ہے ہدایت۔
اگر ہم اس معنی میں بات کریں تو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے ایسا نور دیا، آپ نے ایسی روشنی دی، آپ نے ایسی ہدایت دی، آپ نے ایسی کتاب دی کہ جس نے دنیا کو روشن کر دیا، جس نے جہالت کے اندھیرے ختم کر دیے۔ لیکن اگر لوگ یہ کہیں کہ آپ اللہ کے اس نور سے ہیں کہ جس سے آپ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، کیونکہ آپ فرشتوں کے برابر نہیں ہیں، آپ تو فرشتوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا جو نور ذاتی ہے، آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، آپ اللہ کا حصہ ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، ایسا کہنا بھی جائز نہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا یہ شرک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا یہ مشرک ہے، جو اس شرکیہ عقیدے پہ مرا وہ کافر ہے۔ کیوں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتوں کا ماں باپ نہیں ہوتا، فرشتوں کی نسل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے مانا اس لیے نہیں تھا، وہ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ کے رسول تو انسان ہیں، آپ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی ماں کا نام آمینہ ہے، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بابے کہتے تھے یہ تو عبد المطلب کا پوتا ہے، ہم جانتے ہیں، یہ تو قریش کے خاندان سے ہیں، یہ تو مکہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کا بڑا مسئلہ یہ تھا، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہ آپ انسان ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، آپ دنیا میں آپ پیدا ہوئے، آپ جوان ہوئے، بچے تھے، بڑے ہوئے، پھر آپ 40 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، آرام بھی کرتے تھے، آپ نے شادیاں بھی کی تھیں، جبکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، ان کی یہ حاجات نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ جواب دیا، کہا کہ اگر زمین پہ فرشتے ہوتے اللہ فرشتے کو رسول بنا دیتا۔ جب زمین میں انسان ہیں، اللہ نے انسانوں میں سے پیغمبر کو منتخب کیا۔ ذات کے اعتبار سے یہ بشر ہے، انسان ہے، مگر مقام کے اعتبار سے یہ سید البشر ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، سارے انسانوں سے اعلیٰ ہیں۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ ذات کے اعتبار سے بشر تھے، انسان تھے۔ آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا، ماں کا نام آمینہ تھا، خاندان کا نام قریش تھا، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، 41ویں سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی۔ نبوت کا فیصلہ تو اللہ نے اس وقت کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نبوت اور رسالت کا فیصلہ اللہ نے مجھے رسول اس وقت بنا دیا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا اللہ پتلا بنا رہا تھا، اس سے پہلے اللہ نے مجھے نبوت کا فیصلہ کر دیا تھا، لوح محفوظ میں رب نے لکھ دیا تھا۔ ہاں آپ دنیا میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ نے دنیا میں آپ کو یہ نبوت دی اور یہ قرآن دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ذات کے اعتبار سے، اور اگر ہم دیکھیں عزت اور مقام کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے اعلیٰ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک دن ایک صحابی آئے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے باپ نے یہ شکایت کی، کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے، ہمارے سے تو رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے، کہا میرا بیٹا نفلی روزے روزانہ رکھتا ہے، یہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے اندر طاقت ہے، میں یہ رکھتا ہوں، آپ بھی تو رکھتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا میں 3 دن 4 دن کا مسلسل روزہ رکھتا ہوں، میں افطار ہی نہیں کرتا، آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ صبح رکھو شام کو افطار کر لو، نفلی روزہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لو، مسلسل نفلی روزے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا روزہ رکھے ہوئے ہی اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، آپ بیدار ہوئے، آپ نے بیدار ہوتے ساتھ ہی وضو کیے بغیر آپ نے نماز پڑھ لی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا
کہا اللہ کے رسول آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ گہری نیند سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اٹھیں وضو کر کے نماز پڑھیں۔ آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے کہا تمہارا سونا اور میرا سونا برابر نہیں ہے، تم سوتے ہو ہوش و حواس کھو دیتے ہو، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، میرے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اس میں بھی الگ، آپ سو کے اٹھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں اس میں بھی الگ۔ کیوں؟ آپ ذات کے اعتبار سے تو ایک انسان ہیں، مگر عزت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے وہ ہم جیسے نہیں، وہ سید البشر ہیں، سید الرسل ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عقیدے کو بیان کیا، فرمایا قل، اے نبی کہہ دیں، انما، بے شک میں، انا بشر مثلکم، انسان ہوں تمہارے جیسا، لیکن عزت اور مقام کیا ہے؟ یوحا الیہ، اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ یہ وحی عام کسی بندے کی طرف نہیں ہو سکتی، کوئی بندہ روپیہ پیسہ لگا کے نبی رسول نہیں بن سکتا، یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، جسے اللہ نے چاہا نبی اور رسول بنا دیا۔ انما الہکم الہ واحد، کہا میں دعوت کون سی لے کر کے آیا ہوں، میری دعوت ایک ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اگر کوئی الہ ہے عبادت کے لائق ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا، جو لوگ کہتے تھے، یہ آیت بھی ہم لائے، لوگ مشرکین یہ کہتے تھے اکان للناس عجباً، اللہ کہتا ہے کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی کی طرف، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو جنتوں کی بشارت دے دے، ان لہم قدم صدق، کہ ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ہے۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ کافر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہہ کے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا جواب دیا کہ لوگ یہ تعجب کرتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی اور رسول بنانا ہوتا تو طائف اور مکہ کے سرداروں کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ آمینہ کے لال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غریب آدمی ہیں، غریب سا گھرانہ ہے، آپ تجارت کرتے تھے، کوئی بڑے مالدار تو نہیں تھے، کہتے تھے سرداروں کو نبی اور رسول بنانا تھا، آپ کو کیوں بنایا؟ انہیں یہ نہیں پتا تھا اللہ جب یہ منصب اور مقام دیتا ہے وہ پیسہ نہیں دیکھتا، وہ جسے چاہتا ہے نبی اور رسول بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نوٹوں ووٹوں سے دنیا میں نبیوں اور رسولوں کی سلیکشن نہیں کرواتا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ سلسلہ انبیاء میں ہمارے نبی کی ذات آخری ہے، ہمارے نبی کی ذات، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے کر کے آئیں۔ قرآن پڑھیں آپ، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ۔ اللہ نے ختم نبوت کا عقیدہ قرآن میں ثابت کیا، یہ ختم نبوت ایک الگ چیپٹر ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی اور رسول آنا ہوتا، اللہ کہتا جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے، کہیں بھی بعد کا ذکر نہیں ہے، آپ پر یا آپ سے پہلے۔ عقیدہ کیا دیا کہ اللہ کے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا لوگو آنا والساعۃ کہاتین، کہا یہ دو انگلیاں دیکھو،
ایک یہ شہادت والی اور ایک یہ درمیانی بڑی انگلی، کہا یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ انگلیوں کے پوروں، یہ اس کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے نا، اس خلا میں بال نہیں ہوتے۔ یہ ہاتھ پر بال ہو سکتے ہیں، بازو پہ بال ہو سکتے ہیں، مگر یہ خلا میں بال نہیں ہیں۔ کہا میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی بال برابر بھی میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ میرے بعد قیامت کا انتظار کرنا، کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت آئے گی۔ آپ اللہ کے نبی آخری رسول ہیں۔ دلائل، اتنے دلائل ہیں اس کے بارے میں کہ زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو پالا، گود میں لیا، بیٹا بنایا، لوگ سارے ان کو اللہ کے نبی کا بیٹا کہتے، حتیٰ کہ زید بن محمد کہنے لگے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، کہا جو گود میں بچے لیے ہوتے ہیں ان کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، جو جس باپ سے پیدا ہوا ہو باپ ولدیت اسی کی چلے گی، کسی اور کی ولدیت دینا حرام ہے۔ کہا زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، زید حارثہ کا بیٹا ہے، اسے حارثہ نے پیدا کیا۔ ہاں اللہ کے نبی نے لے کر پالا، اسے جوان کیا، اس کی پرورش کی، آپ کا منہ بولا بیٹا ہے مگر آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ ابراہیم کے بعد اس کی اولاد میں اسماعیل تھے، وہ نبی بنے، اور اسحاق تھے، وہ پیغمبر بنے، اسی طرح زید بھی نبی ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ نے کہا ختم نبوت کا پیغام دینے سے پہلے ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، کسی بھی مرد کے باپ۔ آج جتنے بھی مرد زندہ ہیں اللہ کے نبی اس کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے جتنے بیٹے تھے، آپ کے بیٹوں میں قاسم، عبداللہ، آپ کا بیٹا ابراہیم، آپ کے یہ تینوں بیٹے مرد بننے سے پہلے فوت ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے، مرد بنے ہی نہیں۔ کہا کائنات میں کوئی مرد ایسا نہیں کہ جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہوں۔ ہاں اللہ نے بیٹے دیے، وہ بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایک مرد ہے جس کو زید کہا جاتا ہے، کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کے نام سے پکارو۔ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ کون ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا، آپ نبیوں کو ختم کرنے والے، مہر ہیں۔ آپ کے بعد قیامت آئے گی، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ایک غزوہ ہے غزوہ تبوک، اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا علی آپ پیچھے مدینے میں رہیں، امیر میں آپ کو بناتا ہوں، اس دفعہ آپ میرے ساتھ جنگ میں نہیں جائیں گے، غزوے میں شریک نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہر جنگ میں آگے اور فتح اور کامرانی کے جھنڈے لہرانے والے، آپ ذرا پریشان ہو گئے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا علی انت منی بمنزلت موسیٰ و ہارون، آج تیرا میرا رشتہ وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے میرا نائب عطا کر دے، اللہ نے ہارون کو نائب بنا دیا، کہا علی تو میرا نائب ہے، لیکن آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا علی ایک بات ذہن میں رکھنا، تو میرا نائب ہے جیسے ہارون موسیٰ کے تھے، وَلَٰكِنْ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ایک بات ذہن میں رکھنا، ہارون کو اللہ نے موسیٰ کا نائب بنایا، نبوت بھی عطا کر دی، تب نبوت کا دروازہ کھلا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تو میرا نائب تو ہے لیکن تو نبی نہیں ہو سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر چور دروازہ بند کروا دیا تاکہ کوئی بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت کا تاج نہ دے دیں۔ ایک موقع پر بہت بڑا قبیلہ مسلمان ہوا،
اور ان لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مسیلمہ. اس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت میں 30 بندے جھوٹے کھڑے نہ ہو جائیں. کہا جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ اپنے اپنے من میں یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. کہا لوگوں ان کے دھوکے میں نہ آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. یہ جتنے دعوے دار ہوں گے جھوٹے ہوں گے. اب یہ واقعہ بڑا سننے والا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ مسیلمہ کذاب آ گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول، چونکہ یہ آخری وقت تھا، اسلام کو بڑا عروج تھا، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یہ کہنے لگا کہ میرا بہت بڑا قبیلہ ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں قبیلے سمیت، لیکن آپ ایک کام کریں، اپنے بعد مجھے نبی نامزد کر دیں. مسلمہ نے کیا کہا؟ اپنے بعد مجھے نبی نامزد کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، مسواک. وہ ظالم یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید نبوت موروثی چیز ہے، یعنی جیسے یہاں پہ باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹا ایم پی ہے، بیٹا فوت ہوتا ہے آگے پوتا ایم پی ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک مسجد کا صدر تھا، دوسرا وہ، تیسرا وہ، چوتھا وہ، یعنی وراثت میں چیزیں چلتی ہیں. تو نبوت بھی وراثت میں چلتی ہے. یہاں محنت کر کے جیسے یہاں پر کوئی بندہ مقام حاصل کر سکتا ہے، ایسے کوئی بندہ کوشش کر کے نبی بھی بن سکتا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا یہ چھڑی دیکھتے ہو؟ کہا نبوت تو دور کی بات، اس چھڑی کا بھی میں تجھے وارث نہیں بنا سکتا، تو نبوت کی بات کرتا ہے. یہ بندہ ناراض ہو کے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا. آپ نے یہ خواب صحابہ کو بیان کیا. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے کہا اللہ نے مجھے خواب میں نے دیکھا، اللہ نے دکھایا، میرے دونوں ہاتھوں میں 102 سونے کے کنگن مجھے پہنا دیے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ سونے کے کنگن، چونکہ دنیا کا جو مال ہوتا ہے وہ فتنہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، یہ سونا میرے پاس کیوں آیا؟ اور مرد پر دنیا میں ویسے بھی سونا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی، چین، رنگ، کوئی چیز بھی نہیں پہن سکتا مرد، عورتوں کے لیے جائز ہے. کہا اتنے میں نے دیکھا، میں نے خواب میں انہیں پھونک ماری، وہ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ گئے ہوا میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کی تعبیر بھی فرما دیں. آپ نے کہا یہ دونوں سونے کے کنگن سے مراد جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں جو میری زندگی میں یا میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، مگر بشارت لے لو اللہ تعالیٰ جلد ان کو ختم کر دے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. بڑے بڑے جو فتنے تھے ان میں ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا کہ منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے. مسیلمہ کذاب بھی کھڑا ہو گیا، ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی، اور یمن میں ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بندہ کلمہ پڑھے، نماز کو مانے، زکوٰۃ کو مانے، حج کو مانے، عمرے کو مانے، صدقہ و خیرات کو مانے، مگر وہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی آپ کے تابع نبی ہو سکتا ہے، نیا نبی ہو سکتا ہے، کہا وہ بندہ کافر اور مرتد ہے. میں جب تک زندہ رہوں گا ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا اور مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا. کہا جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا وہ مرتد ہے، وہ لعنتی ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. آج یہ جو قادیانی ہے نا، آپ ان سے جب بھی آپ ان سے بات کرو نا کبھی تو یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں. بندے بڑے حیران ہوتے ہیں، بھئی یہ قادیانی ہے اور اللہ کے نبی کو آخری نبی مان رہے ہیں. ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. ان کا عقیدہ والا کیا ہے؟ ان کے 2 عقیدے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے قادیانیوں کا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ اللہ کے نبی کے تابع ہے، معاذ اللہ،
کہتے ہیں کہ اب کتاب والا شریعت والا نبی تو نہیں آئے گا، مگر ایک نبی آئے گا، بار بار آئے گا، وہ دین کی تجدید کرنے کے لیے کتاب قرآن ہی ہوگی، رسول وہ اللہ کے نبی کے رسول کے تابع ہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں ہم، اور مرزا کو بھی نبی مانتے ہیں، آپ کے تابع ہی ہے۔ اور ان کا دوسرا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روپ میں دوبارہ غلام احمد قادیانی پیدا ہو گیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، معاذ اللہ۔ اور قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1200-1300 سال ہو چکے ہیں، میں نبی بن کے آیا ہوں، 1300 سال بعد نبوت اور اونچے مقام پہ پہنچ گئی، میں مدینے والے سے بھی بڑا نبی بن کے آیا ہوں، معاذ اللہ۔ آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے یہ نہیں پوچھو ہمارے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، انہیں پوچھو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس پہ لعنت بھیجو ہم تمہیں مسلمان سمجھیں گے، اور اگر کو نہیں وہ خلیفہ تھا، وہ تابع تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، تو یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ ہے، اگر یہ ختم ہو جائے دین اسلام محفوظ ہی نہیں رہتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآن بھی آخری ہے، اللہ کے نبی بھی آخری نبی ہیں، آپ کی ذات بھی آخری، آپ کی بات بھی آخری۔ اب دین اسلام میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی خارج نہیں کر سکتا، دین ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ تو آپ کے بارے میں ایک ہمارا ایمان یہ بھی ہو کہ آپ کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک مسلمان نے تجارت کیسے کرنی ہے، رہنمائی قرآن اور حدیث سے لے گا۔ اس نے رشتہ داری کیسے کرنی ہے، رہنمائی قرآن اور حدیث سے لے گا۔ یعنی زندگی میں ایک ایک چیز، عبادت، نماز، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا میرے فلاں امام نے نماز کیسے پڑھنی ہے، فلاں نے کیسے پڑھنی ہے، ہم کہتے ہیں نماز حنفی کو چھوڑو، نماز شافعی کو چھوڑو، نماز مالکی کو چھوڑو، وہ کیسے پڑھتا ہے، وہ کیسے پڑھتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھو، کلمے میں ہم دو ہستیوں کا نام لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ کہیں نماز محمدی ہو، نماز نبوی ہو، حج کیسے کرنا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، شادی بیاہ کیسے ہو جیسے آپ نے کر کے دکھا دی۔ ایک ایک زندگی کا لمحہ، ایک ایک لمحہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق گزارا جائے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، بے شک تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو، وہ بندہ جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کا احترام کیا جائے۔ آخری تین باتیں رہ گئی، ایک ہے آپ کی ذات کا احترام، آپ کی ذات مبارکہ کا احترام، جہاں پہ اللہ کے نبی ہوں آپ سے آگے نہیں بڑھنا، جہاں پہ اللہ کے نبی ہوں آپ کی بات سے، آپ کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، جہاں پہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، وہاں پہ اونچی آواز میں نہیں بولنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ تم اپنی آوازیں بلند کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، آپ کی آواز سے بلند آواز بھی نہیں کرنی، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بات میں آواز اونچی کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کے لیے کسی سے بات کرتے کرتے اونچی آواز میں بولتے ہو۔ اللہ کے نبی کی محفل میں آپ کی ذات کا یہ احترام ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اگر کوئی کرے گا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے تباہ ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔
اور ایک ہے آپ کی بات کا احترام۔ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، وہاں پہ ہم ساری باتیں چھوڑ دیں، وہاں پہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، اپنا سر جھکا لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے جائز، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہ مومنہ عورت کے لیے جائز، اِذَا قَضَى اللَّهُ، کہ جب فیصلہ کر دے اللہ، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، امراً کسی بھی معاملے میں، أَن يَكُونَ لَهُمْ، کہ ہو اس کے لیے، الخیارۃ، اختیار، من امرہم، اس کے فیصلہ میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس وہ بہت کھلے طرح گمراہ ہو گیا۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سارے لوگ ہی ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں، آپ سب سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ کون ہیں، میرے سمیت ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول سے عشق ہے، محبت ہے، جی جی بڑی ہے، کتنی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم مر جائیں گے، آپ کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لیکن آپ یقین کریں، اگر کسی بندے کو یہ بات کہی جائے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ ہے اس معاملے میں، نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہاری غمی ایسی ہو، تمہاری خوشی ایسی ہو، آپ یقین کریں ہم سب کو موت پڑ جاتی ہے، سارے مر ہی جاتے ہیں، اور لوگ یہ بات کہتے ہیں آپس میں کہ بھئی بات یہ ہے، دراصل ہمارے رواج یہ ہے، ہماری رسمیں یہ ہیں، ہمارے بڑے کیا کہیں گے، ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تم اتنے ہی مر گئے ہو کہ یہ بھی نہیں کر سکے۔ لوگ ایسے ہیلے بہانے کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام جلیبیب، آپ کے صحابی ہیں، اور یہ حبشے سے ہے، کالا سا رنگ ہے، لمبا سا قد ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ اللہ کے رسول میں نے نکاح کرنے، آپ نے کہا شادی کی ضرورت، جی، کہا فلاں فلاں گھر میں جاؤ، اس آدمی نے مجھے کہا تھا، انصاری نے، یعنی انصاری صحابہ، کتنی بڑی ذات اور اللہ کے نبی کے مددگار، بڑے مقام والے، انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے، اللہ کے نبی اچھا سا رشتہ ہو تو ہمیں یاد کرنا۔ کہا جاؤ گھر میں جا کر کہو مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ یہ آئے، آ کے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دینے کے بعد پوچھا گھر والوں نے کون ہے؟ کہا میں آپ کا مہمان ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول نے۔ باپ نے کہا کام کیا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ رشتے کی بات چلی اور جا کے کہو میرا پیغام دو کہ نکاح کر دو۔ اب باپ اوپر سے لے کر نیچے تک ذات کو دیکھتا ہے تو کالا سا رنگ ہے، مقام کو دیکھتا ہے، کوئی بڑی ذات نہیں ہے، کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے، اکیلا تن تنہا بندہ ہے۔ دیکھا، حیران ہو گیا، بیوی کو بتایا، بیوی نے بھی دیکھا۔ اب یہ دونوں انکار کرنے لگے کہ ہم یہاں پہ رشتہ نہیں کر سکتے، ڈیمانڈ اپنی اپنی ہوگی۔ بیٹی نے کہا ابا جان انکار کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ آنے والا کون ہے، یہ نہیں بلکہ اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ جب یہ بات سنی تو فوراً کہہ دیا کہ جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی اس کے آگے ہم نے اپنا سر جھکا لیا ہے، نہ برادری دیکھیں گے، نہ سٹیٹس دیکھیں گے، نہ کوئی ظاہری مقام و منصب دیکھیں گے، ہمارا سب کچھ قربان ہو گیا۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آیا صحابہ کرام نے اپنا سر جھکا دیا۔ اور آپ یقین کریں آج ہمارا اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان صرف زبانی کلامی ہے، قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے ہمارے سر پہ جوں نہیں رینگتی، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں پہ اللہ کے نبی کی ذات آخری ہے وہاں پہ اللہ کے رسول کی بات آخری ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی سب کچھ چھوڑ دیں، کسی بھی مسئلے میں۔ آخری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے نام کا احترام کیا جائے۔ آپ کے
آپ کے نام کا احترام کیا ہے؟ جہاں پہ بھی نام ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیں۔ اور یہ وہ جاب ہے کہ جو اللہ بھی کرتا ہے، یہ وہ کام ہے، یہ وہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دینے سے پہلے اپنا تعارف کروایا، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجو، درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اپنے نبی پہ سلام پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی سے ایک سوال کر دیا کہ ہم نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی سلام تو پڑھتے ہیں، درود بھی آیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، درود اور سلام۔ کتنی چیزیں ہیں؟ آپ کا جب نام آئے تو دو چیزیں پڑھنی ہے، درود اور، اللہ کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلام تو پڑھتے ہیں، درود بھی سکھا دیں۔ آپ نے کہا نماز میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا جب یہ نام آتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ بھلا کیسے؟ صلی اللہ علیہ، اللہ درود بھیجے ان پر، وسلم، اور سلام بھیجے۔ تو یہ مختصر درود و سلام ہے، بڑا ہی مختصر، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی۔ اچھا، کسی عمل کا اجر اللہ نقد و نقد نہیں دیتا۔ آپ روزہ رکھیں، ہاں اللہ نے یہ کہا یہ اجر میرے لیے، روزہ میرے لیے، قیامت کو اجر دوں گا، جہاد کا اجر قیامت کو دوں گا، نماز پڑھیں اس کا اجر قیامت کو ملے گا۔ کہا جو درود پڑھتا ہے اسے میں نقد و نقد اجر دیتا ہوں۔ کیسے؟ کہا 10 رحمتیں کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں، اور اپنے اس بندے کے 10 درجے بلند کر دیتا ہوں۔ جب بھی آپ کا نام آئے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلات میں ہوں درود پاک پڑھیں، ٹینشن ہو رہی ہو پریشان نہ ہو، درود پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ رکشہ چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکان میں ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کار چلا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اتنا یہ عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، جو درود پڑھتے ہیں ان پہ اللہ کی ہر وقت رحمتیں برستی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے بڑے فرشتے دنیا میں ڈیوٹی دیتے ہیں، خاص فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے، جو بندہ بھی مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ پیش کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت اللہ کو پتا ہے، ہم اس سے کوئی اور عقیدہ اخذ نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ کا جب بھی نام آئے تو نام کا احترام یہ ہے، لکھا جائے تو نام کے ساتھ درود، پڑھا جائے تو نام کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سارے نبیوں اور رسولوں پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔